رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرے میں کدے میں کمی ہے کیا؟ واہ کیا بات ہے! جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ واہ بے شک! تیرے میں کدے میں کمی ہے کیا؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ واہ جو پینے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے، وہی جام ہے۔ واہ سبحان اللہ بے شک! سب کو معلوم ہے کہ جشن مناقحت کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے برکتاً یا رسماً یا ضرورتاً جیسے بھی ہو محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے اس محفل کو سجانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن کچھ تو رکھی، کچھ تو رکھی۔ صاحب مقدر ہے وہ حضرات جن کے چند لمحے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سننے میں گزر جاتے ہیں۔ سننے میں ہو، ذکر کرنے میں ہو، قرآن عظیم کی تلاوت میں ہو، مسائل یعنی مسئلے پڑھنے میں ہو یا مسئلہ سمجھنے میں ہو، بے شک! کوئی حدیث سمجھنے کی بات ہو، کسی قرآن عظیم کی آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے کی بات ہو، بے شک! یہ سبھی عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہی ہم جا کر کے تسبیح لے کر کے عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا ہم سبوں پہ کرم فرمایا ہے کہ ہم لوگ لاپرواہ ہو، اتنا کرم فرمایا ہے، اتنی مہربانیاں اپنے بندوں کے ساتھ اس نے کیا ہے کہ ہم لوگ بہت لاپرواہ ہو۔ اور نماز پنجگانہ مسجد میں ادا کرنا، یہ بھی باتیں ملتی ہیں کہ فرض نماز مسجد میں پڑھو، سنت نمازیں گھر سے پڑھ کے جاؤ۔ بے شک! اور
اگر سنت چھوٹنے کا خوف ہو کہ اگر ہم جائیں ممکن ہے کہ گھر کے الجھنوں میں لگ جائیں تو گھر پر ہم سنت کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے، تو بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھیں۔ لیکن اس کے علاوہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن عظیم کی تلاوت نہیں ہوتی، اس گھر کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر مثل قبرستان ہے۔ گھر میں تلاوتیں کیا کرو، خود کرو، اپنے اہل خانہ سے بھی کراؤ، اپنے بچوں سے کراؤ۔ جب ہم خود ہی نہیں کریں گے تو ہم بچوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم کو خود راہ راست پہ لگنا پڑے گا۔ تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ بہت عام فہم ہے۔ یہ حدیث پاک بھی اکثر علماء کرام، مقررین حضرات اس کو اپنا موضوع سخن اس موقع سے اکثر بنایا کرتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اگر اس بات کی جانکاری لی جائے کہ بھائی سنت کوئی ہم سے اگر پوچھ دے کہ سنت ہم لوگ سنتے ہیں، سنتے سنت یہاں تک پہنچ گئے، یہ سنت ہوتا کیا ہے؟ سنت کہتے کس کو ہے؟ نہیں پتا کہ سنت کے معنی کیا ہے۔ سنت کے معنی ہوتا ہے طریقہ۔ نکاح کرنا نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، تو صرف سنت ہی، نکاح کرنا ہی نبی پاک کی سنت تھوڑی۔ ایسی بھی سنتیں ہیں جنہیں ہم پیسے دے دے کر کے اس سنت کا خون کیا کرتے ہیں۔ سنت ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ سنت ہے۔ رس ملائی کھانا سنت ہے کہ بھائی کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہم انتہی جانتے ہیں کہ بچہ اگر چھوٹا ہے پھر ختنہ کرنے کے لائق اس کی عمر پہنچ گئی تو ختنہ کرنا سنت کرانا سنت۔ میرے بھائیو، اللہ نے اور رسول پاک نے جو ہمیں عطا کیا ہے، بڑے کم نصیب ہیں ہم لوگ۔ بہت ساری سنتوں پہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں۔ کپڑا پہننے میں بھی سنت، بے شک۔ کپڑا اتارنے میں بھی سنت۔ کوئی ننگا انسان نظر نہیں آتا، کوئی آئے لیکن جو سنت والا ہے کم سے کم وہ تو سنت پہ عمل کرے۔ بے شک، بے شک۔
اب یہ کیا ضروری ہے کہ میاں مولوی مولانا ہی لوگ سنت پہ عمل کریں گے؟ ہر کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کپڑا ہر انسان پہنتا ہے، بہت سنت ہے، معمولی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بالکل اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بے شک۔ جانتے ہیں کاش کے کپڑا پہنے اس وقت یہ خیال کرے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کپڑا پہننے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا، خیال بھی نہیں کیا، کبھی غور بھی نہیں کیا۔ کپڑا جس طرح چاہا، جس ڈھنگ سے چاہا، جیسے چاہا پہن لیا۔ بے شک۔ کاش کہ ہمارے ذہن میں اور نبی سے محبت ہمارے دل میں ہوتی تو ہم سوچتے کہ ہمارے نبی نے بھی کپڑا پہنا ہے، ہمارے نبی نے بھی کپڑا پہنا۔ کپڑے پہنے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو چلے کسی جاننے والے سے ہم معلوم کریں۔ نبی نے ہمیں کیا طریقے بتائے ہیں؟ پہلے اوپر کا کپڑا پہنے، کرتا ہو، قمیض ہو، شرٹ ہو، پہلے اوپر سے۔ ہم جدھر سے چاہتے ہیں ادھر سے پہن لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہی پہن لیتے ہیں۔ ارے جس آدمی کو سنت فرض واجب سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ضرورتیں نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، وہ تو کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کرتا ہی ہے۔ بے شک۔